ٹوٹتا ہے. ایک یہ کویشچن کیا تھا کسی نے کہ کوئی باوضو تو نہیں تھا لیکن اس نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد 2 گھنٹے گزر گئے، ہاتھ خشک ہو گئے، پھر اس نے ایک بالٹی میں پانی تھا اس میں ہاتھ ڈال دیا، تو یہ پانی مستعمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں عوام الناس کے لیے کہ جب کوئی انسان پانی کو استعمال کرتا ہے یا تو عبادت کی نیت سے یعنی وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، فرض کر لیجئے، تو آپ کے گناہ اور آپ کے ہاتھ پہ ایک نجاست ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اسی لیے بے وضو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، حالت جنابت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ وضو کریں، غسل کریں، اس کا مطلب ہے کہ بظاہر ہم پاک و صاف ہیں لیکن ایک ایسی نجاست ہے جو وضو اور غسل سے دور ہوگی، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں. تو جب ہم وضو یا غسل کرتے ہیں تو وہ نجاست دھل جاتی ہے، اور جب وہ دھل جاتی ہے اتنا حصہ پاک ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے اگر ہاتھ دھو لیے، اتنا حصہ آپ کا پاک ہو گیا اور اس سے وہ نجاست ختم ہو گئی. اب جب تک وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی یہ طہارت قائم رہے گی. جیسے آپ نے وضو کیا اور 6 گھنٹے تک آپ ایسے ہی بیٹھے رہے اور وضو بالکل نہیں ٹوٹا ہے تو 6 گھنٹے تک وضو قائم رہے گا. گویا کہ اتنے ہاتھ کا تو آپ نے جب دھویا تو وضو ہو گیا، یہ 2 گھنٹے بعد بھی قائم رہے گا. لہذا اگر آپ نے بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا تو یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. مستعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بغیر دھلا ہاتھ اس میں ڈال دیتے تو جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا، جیسے آپ کا ہاتھ اندر گیا باہر نکالیں گے تو جو ہاتھ پہ نجاست ہے وہ دھل کر اس پانی میں مل جائے گی اور یہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. جو بھی پارٹ آف باڈی جو وضو میں دھونے ہوتے ہیں ان کے دھونے کا کیا معنی ہے؟ یہ وضو میں جو عضو پارٹ آف باڈی دھوتے ہیں نا، تو ہر جگہ سے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں، ٹھیک، یہ دھونا کہلائے گا. خالی پانی مل لیا تو اس سے وضو نہیں ہوگا. وضو کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے وضو کر رہا ہوں، یہ بھی نیت کافی ہے. کیا دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، ناپاک بھی ہوتے ہیں آنسو جو دکھتی آنکھ سے نکلے. انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا؟ انجیکشن لگانے سے اگر خون نکلا نا اور بہہ گیا تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر بالکل خون نہیں نکلا تو نہیں ٹوٹے گا. معمولی سا ابھر گیا خون تب بھی نہیں ٹوٹے گا. عموماً انجیکشن جو لگاتے ہیں حضور، تو انجیکشن وہ جو نیڈل نکالتے ہیں تو اس کے اوپر وہ روئی لگا دیتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے روئی بھی نہیں لگاتے، اس کے اوپر کوئی پٹی سی لگا دیتے ہیں. اب پٹی لگاتے ہیں تو پتہ ہی تو نہیں چلے گا کہ خون نکلا یا نہیں نکلا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو وضو میں تو احتیاط کرنی ہوگی. یعنی اگر وہ روئی میں اتنا جذب ہو گیا کہ اگر یہ روئی سے جذب نہ کرتا اس کو تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا. کیا گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ڈرپ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈرپ لگاتے ہیں نا تو وہ نس میں ہوتا ہے نا تو وہ خون چڑھتا ہے. خون جب چڑھتا ہے تو وضو توڑ دیا اس نے. جو نماز جنازہ کے لیے جو وضو کرتے ہیں تو اس وضو سے دیگر نمازیں نہیں پڑھ سکتے، یہ کہاں تک درست ہے؟ غلط فہمی ہے، غلط. کوئی حرج نہیں ہے. یہ فرمائیے کسی شخص نے اگر اپنی دار بھروائی ہے تو کیا اس کو وضو غسل ہو جائے گا؟ اس کا فیلنگ کرواتے ہیں. جی، وضو غسل ہو جائے گا کہ یہ اکھاڑ کر نکال نہیں سکتے اس کو. خون نکل کر بہہ گیا مگر وضو نہ ٹوٹا، اس کی کوئی صورت ہے؟ یہ آنکھ کے اندر ہی خون نکلا، اندر ایک گولائی ہے نا، اور اندر ہی پھیل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ ارشاد فرمائیے کہ وضو کرنے کے بعد ناخنوں پر نیل پالش لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نیل پالش کی تہ اگر جم جاتی ہے دوبارہ وضو کریں گے تو یہ اتارنا پڑے گا ورنہ وضو نہیں ہوگا. اگر باوضو خاتون کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کیا دوپٹہ سر سے اتر جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹے گا. یہ ارشاد فرمائے وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آسمان کو دیکھ کر بھی پڑھنے کی ہے اور نہ دیکھ کر بھی پڑھنے کی ہے. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں پڑھنے والے کے لیے، اور جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو. اور انا انزلناہ پڑھنے کا بھی لکھا ہے کہ انا انزلنا آسمان کو دیکھ کر پڑھے تو انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی روشنی سلامت رہے گی. ماشاءاللہ. ایسے بچے کو دیکھنا جس کے اوپر کپڑے نہ ہوں، تو کیا ایسے بچے کو دیکھے تو برہنہ کس کو کہتے ہیں، تو کیا ایسے بچے کو دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ براہنہ بچے یا بڑے کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کلی کرنے سے مراد صرف کلی ہے یا
गरगरा भी इस पे शामिल है। गरगरा वुजू में जब कुल्ली करेंगे ना तो उसकी सुन्नत है, लेकिन रोजे में नहीं करेंगे गरगरा। कुत्ता अगर कपड़ों से छू जाए, टच हो जाए, तो क्या इससे कपड़े नापाक हो जाते हैं? जी नहीं, कुत्ते का अगर थूक लग गया ना तो उसका थूक नापाक है, तो कपड़ों पर ये नापाकी आ गई, थूक। कपड़े तब्दील करने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता, क्या वजू के बाद नाखून काटने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या आंखों में लेंस लगे हों तो वजू या गुस्ल हो जाएगा, या लेंस निकाल कर वजू करना होगा या गुस्ल करना होगा? निकालने की जरूरत नहीं है, तो अंदर का जो हिस्सा है ना उसको धोने की, तो गुस्ल में वजू में धोने की जरूरत नहीं है।